ایک شخص گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے، کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے. اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے روزی کمانے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو حضور نے فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کر لوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے میں، یہ پھر دین کے راستے میں. وہ جو تفاخر ہے نا ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے دولت ہی دولت، اس لالچ کو پسند نہیں کیا. یہ طمع ہے، یہ دوڑ ہے، یہ انسانی خواہشات کا وہ سمندر ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا. یہ وہ طلب ہے جو کبھی پوری، یہ وہ نشہ ہے جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا. اور قرآن پاک نے مثال دی، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے دنیا کی طلب نے، مال کی طلب میں تم اتنے غافل ہو گئے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پیسے لینے جا رہے تھے رستے میں مر گئے، دولت کٹھی کرنے جا رہے تھے کہ راہ میں وقت آ گیا. حتی زرتم المقابر، اتنا تمہیں گمراہ کر دیا، اتنا تمہیں غافل کر دیا دولت جمع کرنے کے لالچ نے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. آخری وقت آیا ہے لیکن ابھی تک دولت کی ہوس ختم نہیں ہوئی. آپ یقین کریں لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے لوگ بیچارے اس پیسے کو دیکھ بھی نہیں سکے ساری زندگی. وہ بینکوں میں پڑا تھا اور بینکوں میں ہی پڑا رہ گیا، اس کو دیکھ نہیں پائے. اتنی جائیدادیں جمع کرنی تھی، ان جائیدادوں میں کبھی وہ وقت گزار نہ پائے. ان سے تو ان کے مزارے اچھے جنہوں نے کم از کم ان زمینوں میں وقت تو گزارا، وہاں رہ تو سکے وہ. لیکن دولت کا نشہ روز بروز لوگوں پہ چڑھتا جا رہا، روز بروز. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا. یہ فتنہ تھا، حضور نے آگاہ کیا، فرمایا اپنے دل کا جائزہ لے لو کہیں تم تو ایسے نہیں. بخاری مسلم ہے. آگاہ کیا. حضور فرمانے لگے انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. یہ پہلے حضور کیوں یہ باتیں بتاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر تو نہیں یہ فتنہ. جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمائے ایک اس کا دل کرتا ہے سارا زمانہ مجھے پوچھ کے چلے، میری عزت کرے. وہ سمجھتا ہے کہ اب ہر آدمی مجھ سے پہلے پوچھے. اور دوسرا فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دولت کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں پر اس کا وہ لالچ، وہ ہوس، وہ نشہ وہ اتر نہیں رہا. یہ تباہ کر دیتا ہے. یہ قیدی ہے شخص جو دولت کا پجاری ہے، یہ قیدی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نے نا رستہ بڑا کھول دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دولت مند لوگ آزاد ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ دولت مند لوگ آزاد ہیں تو قیدی ہیں. ان کو تو اپنوں کے رشتے ان کے ساتھ ذات کے نہیں ہوتے، جیب کے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی قدر کا اس دن پتہ چلے گا جس دن دولت سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا ہماری قیمت کیا ہے. جیب کے رشتے اور ہوتے ہیں، ذات کے رشتے اور ہوتے ہیں. میرے عزیز جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان رستے کھولتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی. اسے کبھی بھی اپنا آقا، کچھ لوگوں کا دین ایمان سب کچھ معاذ اللہ دولت بن گئی، سب کچھ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو. ایک درویش نے شکوہ کیا، کہتا میں دین بتاتا رہا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی، میرے ساتھ کھڑے دنیا دار کی قدر کی. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو. اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو. بک بک روسن اکھیاں ویکھنا ویکھ حویلی کلی ہو. تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، تھکا دیا اس نے. انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے، اس کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری مانگتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری پوری کرو تو.
चौथी, मैं अभी था कुछ दिन पहले, पंजाब का जो सहराई इलाका है वहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने झोंपड़ियाँ देखी। बच्चे एक कोने में चले गए तो मैंने 2-4 ऊँट चराने वाले लोगों के पास जाके उनसे पूछा कि क्या हाल है। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने उस तरह के कपड़े पहने थे जिस तरह हम काम पे भी कपड़े, काम वाले भी नहीं पहनते। वैसे दुखी हैं सारे लोग ही, सारे परेशान हैं, पैसे कोई नहीं, लेकिन वो कपड़े ड्यूटी पे भी जाते वक्त लोग नहीं पहनते जो उन बेचारों ने पहने थे। तो मैंने उनसे पूछा कि साहिबो आप कहाँ रहते हैं? तो कहने लगे ये सहरा के उस पार वो सामने जो झोंपड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो हमारे ही घर हैं। तो मैंने कहा आप करते क्या हैं? कहने लगे ऊँट चराते हैं। तो मैंने कहा किस तरह के हालात हैं? रेत से भरे हुए चेहरों के अंदर से आवाज़ आई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का। मुझे यूँ लग रहा था दुनिया के सबसे अमीर लोग ये हैं, ये सबसे अमीर लोग हैं, ये खुशहाल तरीन तबका है जो अपने पोने से पहले रेत झाड़ते हैं, फिर रोटी निकाल के खाते हैं, और हर वो खुश अचार के साथ जब वो रोटी गले में डालते हैं तो हर लुकमे पे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और वो पानी पी के तो 7 दफ़ा कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो जो किसी की दावत उड़ाने जाता है, नाराज ना होना मैं खाने का लफ्ज़ नहीं अदा किया, जो किसी की दावत, वो आगे कहता है मैं दावत उड़ा के आया हूँ, वो इस तरह उड़ा के आता है कि वो उसने जब खाने सालन डाला है ना प्लेट में तो आखिरी खाना समझ के डाला है, और इतना डाल लिया है कि शायद 3 बंदे भी और आ जाए तो ख़त्म ना कर सके, और उसने वो खाया है, और खा करके उसने उसको खाया कम है, और चूँकि उसने कहा था मैं उड़ा के आया हूँ, उड़ाया ज़्यादा है। अब वो जब बाहर निकला है तो कहता है ओ हो मसाले कोई गलत थे, अड़ गई सीने, उसको लफ्ज़ शुक्र अदा करने की तौफीक। तो फिर अमीर किसको कहते हो? अमीर तो वो हुआ ना कि जिसको अल्लाह ने जो दिया उस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स हुआ ना मेरे भाई। तो याद रखें ये जो लालच की जिंदगी है, हिरस, हवस, तमा, इसने तो तबाही कर दी। तो मसाइल इतने ज्यादा बना दिए, करप्शन लालच की वजह से होती है, वरना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह इस वक्त ऐसी नहीं है कि जिसमें गुजारा ना हो सके, ठीक ठाक गुजारा होता है। असेंबली के मेंबरान के पास इतने अलाउंसेस हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके मुल्क का जो साबका वजीर आजम होता है उसके पास इतनी सहूलियात होती हैं कि शायद 50-30 लोगों की सरपरस्ती करके उनको पाल सकता है, इसके बावजूद करप्शन है। भूख की वजह से नहीं है, लालच की वजह से। सूद का बाजार क्यों गर्म है? भूख की वजह से, लालच की वजह से। वो जिस आदमी ने सूद पर पैसे दिए मालदार था ना, तभी सूद पर दिए, तो किस लिए दिए उसने? लालच है। इस मुल्क में माज अल्लाह ताला जो जिस्म फरोशी तक के धंधे हैं वो किस लिए हैं? लालच की वजह से। लालच गुनाह का दरवाजा खोलता है, लालच झूठ का दरवाजा खोलता है, करप्शन का दरवाजा खोलता है। लालच जो होता है वो हर गुनाह की जड़ बन जाता है। लालच नहीं करे जिंदगी में, लालच आदमी को अंधा कर देता है, लालच लोगों को बेईमान कर देता है, लालच से धोखे का बाजार गर्म होता है। लालची इंसान दूसरे इंसानों के लिए मसाइल पैदा करता है, हिरस की, हवस की, तमा, और ये कई किस्म का है लालच। एक पेट का लालच है, सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठकर लोग दोपहर की रोटी की मनसूबाबंदी करने लग जाते हैं। भाई अभी तो खाई है, ठहर जाओ, मिल जाएगी, दोपहर भी आएगी तो अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। लेकिन वो लालच है, अब ये खाना है, अब थोड़ी देर के बाद वो खाना है। अब आप ये चले जाए बाजारों में तो पहले होटल मुसाफिरों के लिए बनते थे, अब मुसाफिरों के लिए बनते हैं होटल। बोले शहरों के अंदर जो होटल बने वहां मुसाफिर का क्या काम है? हालांकि ये कौम गरीब है। एक तरफ वो आदमी है जो सड़क पे खड़ा होकर मिन्नत कर रहा है कि मेरी अम्मा बीमार है तो दवाई के पैसे कोई नहीं, और एक वो हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल के बनाने के लिए एक बेड पे एक बेड है और 4-4 मरीज हैं। गुर्बत का ये आलम है। और दूसरी जानब होटल की पार्किंग में खड़ा करने के लिए गाड़ी जगह कोई नहीं। ये कौन सा मेयार है? ये वो लालच है, हमारे रोटी का वो लालच है जो हमें घर में बैठने नहीं देता। ये खाना है, अब कल ये खाना है, अब परसों वो फिर इसी तरह अगली बात मैं ज्यादा खोल के बयान नहीं कर सकता। एक शहवत का लालच है, शर्मगाह का लालच है।
بس ایک جملہ کہہ کہ آپ آگے بڑھ جاؤں گا، یہ بھی ایک دکھ ہے، کسی وقت دل کرتا ہے، پر کیا کریں، پبا کجا کجائیں مرہم کجا کجا، بڑا زخمی جگر ہے اس مسئلے میں بھی۔ میں جب اعداد و شمار دیکھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں، بس ایک بات کہتا ہوں اور آگے گزر جاتا ہوں۔ امام غزالی کا ایک جملہ یاد رکھنا، فرماتے تھے جو پیٹ کا لالچی ہوتا ہے نا وہ بیمار ہوتا ہے، اور جو شرمگاہ کا لالچی ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو پیٹ کا لالچی بیمار ہو کے مرتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری پردے داری کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پیٹ کا لالچی بیمار ہو کے مرتا ہے، اور شرمگاہ کا لالچی ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ وہ ذلیل ہوتا ہے زمانے میں، وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ جو شرمگاہ کا لالچی گندا ہے گھر میں بیوی ہونے کے باوجود، یہ بھی ایک لالچ ہے، یہ بھی ایک ہرس ہے، ہوس ہے، طمع ہے، جو لوگوں کی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو برائی کے اڈے قائم ہوئے، اسی لیے تو برائی کے اڈے قائم ہوئے۔ تو بھائی یہ لالچ مال کا جب ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور، امام فخر الدین رازی نے ایک نئی اس پہ جرح فرمائی ہے، اس عنوان پر ایک اور عنوان انہوں نے باندھا ہے، یہ امام صاحب کی بات ہے میری نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں لالچ امیروں میں بھی ہوتا ہے، اور لالچ جی آپ فرماتے ہیں کہ غریب تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ امیر کتنا لالچی، حالانکہ ہوتے خود بھی لالچی ہے، ان کا ہاتھ نہیں پڑا کسی جگہ پہ، اس لیے دوسروں کو تانا دے رہے ہیں۔ گچھا ہاتھ نہیں آیا تو انگور کھٹے، کہتے ہیں وہ کتنا لالچی ہے، دیکھو اتنی بڑی دکان ہے پھر ایک اور کھول لی، حالانکہ خود بھی بڑا لالچی ہے، لیکن چونکہ کسی جگہ سیٹ نہیں ہو پایا، کسی گچھے تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو دوسروں پہ تانا زنی کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ غریب بھی لالچی ہوتا ہے، امیر بھی لالچی، اور آپ فرماتے ہیں لالچ کا تعلق نہ زبان سے ہے نہ مال سے ہے، لالچ کا تعلق دل سے ہے۔ تو غریب تانا زنی نہ کرے، ذرا اپنے دل پر نظر ڈالنے کہ اگر تیرے ہاتھ کو چیز آتی تو جانے دیتا تھا۔ اگر تیرا دل کہتا ہے کہ میں نے قابو کر لینی تھی تو پھر دوسرے پہ تانا نہ ڈال۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اور بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور پھر بیوی کو بھی کہتا ہے گھر تیرا نہیں گھر میرا ہے، بچوں سے جھگڑا ہو جائے تو کہتا ہے نکال دوں گا کان سے پکڑ کے، گھر تمہارا نہیں گھر میں، کہتا ہے نا ساری زندگی میرا مال، اور پھر دوبارہ 3 دفعہ حضور نے بیان فرمایا۔ نبی پاک فرمانے لگے نہیں بھئی، تیرا ایک مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، اور ایک تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے کے لیے جمع کرا لیا، وہ تیرا جمع ہو گیا۔ فرمایا وہ جو تیسرا مال ہے وہ تیرا نہیں، وہ جو تجوری میں بند ہے وہ مال تیرا، وہ جو بینک میں پڑا ہے وہ پیسے تیرے، تیرا ایک مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، وہ سیدھا ہو گیا، اور ایک وہ ہے تیرا اصل مال جو تو نے صدقہ کر کے آگے کے لیے باقی وارثوں کا ہے، وہ تیرا، وہ تو کسی کے مال کا محافظ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کنز المال میں بڑی خوبصورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو مثالوں سے بات کرتے تھے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ میرے محبوب کا انداز یہ تھا کہ بہت پڑھا لکھا آدمی بھی حضور سے فیض حاصل کرتا تھا، اور جس بیچارے کو الف با تا سا بھی نہیں پڑھنا آتا تھا وہ بھی نبی پاک سے پورا فیض حاصل کرتا تھا۔ خوشی ہوئی ہے نا آپ کو بات سن کے؟ میری طرف دیکھیں، اقبال نے حضور کی شان کو بیان کیا، کہنے لگے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اقبال کہنے لگے تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب کا محبوب جو عقل کے پلندے لے کے آیا تھا تو نے اسے بھی فیض دیا ہے، اور جو جنون کی وادی لے کے آیا تھا میرے محبوب اسے بھی تیرے کرم سے فیض ملا ہے۔